کی قرات سے باہر قرآن کو ڈسکور ہی نہیں کر سکتا. لہذا یہ کہنا کہ قرآن بدل گیا ہے یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن اپنی قرات کے سرکل سے اس کوڈ سے باہر نہیں نکلا. پوائنٹ سمجھ گیا اب آپ؟ اچھا جی، ایک تو یہ چیز تھی مکمل پکچر آپ کے سامنے. تو جو بک ہے وہ مصحف کہلائے گی. جو مصحف ہوگا وہ کوڈز کی بنیاد کے اوپر قرات پیش کرے گا. لہذا اگر مصحف آپ کو قرات حفظ کے ساتھ ملتا ہے تو آپ کو قرات ایک نظر آئے گی. پھر آپ کو دوری کی کوڈ کے کمبینیشن کے ساتھ ملے گا احرف کے، تو آپ کو مصحف کے اندر قرات چینج نظر آئے گی. اسی طریقے سے آپ کو اگر جو ہے وہ قالون کی کمبینیشن کے ساتھ ملتا ہے، آپ کو مصحف کے اوپر ڈسپلے ڈیفرنٹ نظر آئے گا. اسی طریقے سے آپ کو اگر ورش کی کمبینیشن کا کوڈ نظر آئے گا، آپ کو قرآن مصحف کے اوپر اس کا ڈسپلے ڈیفرنٹ نظر آئے گا. یہ سمپل اگزامپل ہے سمجھنے کے لیے. قرآن قرات سے باہر پیش کرنا ہے تو اعتراض اٹھے گا کہ قرآن ایک سے زیادہ ہے. یہ ہے اصل مسئلہ، قرآن کی کمپلیٹ پکچر. تو پوری دنیا کے اندر قرآن اپنی قرات کے کمبینیشن کے ساتھ ایک ہی ہے. سمجھاتا ہوں آپ کو، آگے چلتے ہیں. یہاں جو پوائنٹ سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر نوجوان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ ڈسکوری ہوتی ہے. جیسے ہی قرات والا مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے، کیونکہ وہ جاہل رہا، علم حاصل نہیں کیا اور اسلام اور قرآن کے بارے میں نالج گین نہیں کیا، تو وہ شوق میں اور چونک جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. لہذا وہ کہنا شروع ہو جاتا ہے میرا ایمان ڈگمگا گیا قرآن کے اوپر. جبکہ اس بیچارے کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا، اگر وہ نالج حاصل کرتا، کہ قرات نان مسلمز کی ڈسکوری نہیں ہے. قرات نان مسلم کی ڈسکوری نہیں ہے. قرات قرآن کا اوریجنل کانٹینٹ ہے. قرآن سے ہی قرات پھوٹی ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ جب ڈسکوری، کیوں میں پوائنٹ رکھ رہا ہوں آپ نے سمجھنا ہے. مسلمانوں میں پہلے دن سے تمام مکاتب فکر قرات کو مانتے آ رہے ہیں، تمام تواتر کے ساتھ. تمام اسکول آف تھاٹس اوائل کے اندر پہلی ہی صدیوں کے اندر آپ دیکھیں گے ڈے ون سے مسلمز تمام کے تمام قرات کو مانتے آ رہے ہیں. جب وہ مانتے آ رہے ہیں تو قرات کا اعتراض قرآن کے اوپر اس لیے نہیں بنتا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے کوئی ڈسکوری کیا ہے مینوسکرپٹ، وہ مینوسکرپٹ تو ان تمام قراتوں سے باہر جا رہا ہے تو وہ ڈسکوری ہوگی. اگر کوئی ایسا مینوسکرپٹ سامنے لے کر آتا ہے جو ان قرات کے سرکل سے باہر کی ڈسکوری کر لیتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا اس کے بعد کسی جگہ پر لکھا گیا ہے اور مسلمانوں میں رائج تھا اور قرات کے سرکل سے باہر ہے، تو ایسی ڈسکوری ہوگی جس پر کسی مسلمان کو تعجب کرنا چاہیے کہ یار قرآن تو کوئی ایک اور ہی نکلا ہے، نعوذ باللہ. جبکہ ایسا نہیں ہے. قرات کے اوپر اسکالرز نے پورا ایک علم اور پورا ایک سبجیکٹ کھڑا کیا ہے جس کو بولتے ہیں علم القراءات. امام جزری نے اس کے اوپر باقاعدہ پوری کتاب لکھ دی ہے، بڑی ہیوی قسم کی. اور قرات کے حوالے سے اول سے لے کے آخر تک تمام علماء اس پر تحقیق کرتے آئے ہیں اور مسلمانوں کے اندر اس کی کتابیں موجود ہیں. اب آج کا نوجوان اگر سوشل میڈیا پر نہ پڑھے اور ادھر ادھر گھومتا پھرے اور شرارتیں کرتا پھرے اور نالج حاصل نہ کرے، تو اس کے بعد اس کے سامنے کو نان مسلم جب اس طرح کی حرکت کو ٹریپ کرے گا تو اس کا گرنا تو یقینی ہے. تو اسی لیے نالج حاصل کرنا چاہیے، جہالت سے بچنا چاہیے. ایک یہ پوائنٹ بھی تھا جو مسلمانوں کو پتا چلنا چاہیے. اب آگے سٹیپ میں چلتے ہیں. قرآن نام ہی کافی ہے. یہ جو میں نے ایک کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے پیش کی ہے، اب اس کمپلیٹ پکچر کی ڈپکشن قرآن ورڈ کے ساتھ میں ثابت کرنے لگا ہوں کہ قرآن قرات سے باہر نہیں جا سکتا. قرات کے اندر قرآن ہے، قرات سے باہر کوئی اور کتاب پیش کریں گے آپ تو ہم مانیں کہ وہ قرآن سے کوئی
کانٹراڈکٹ کر رہی ہے یا قرآن سے باہر نکل گئی ہے. وہ کیسے؟ اس کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. قرآن نام ہی کافی ہے. کیسے؟ القرآن عربک روٹ ورڈ سے نکلا ہے قرأ سے. قرأ روٹ ورڈ جو ہے اس کا میننگ ہی ریسائٹ کرنا اور ریڈ کرنا ہے، یعنی قرات کرنا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جس کتاب کا نام ہی قرآن ہے وہ قرات کے اوپر کھڑا ہوگا، اس کی بیس ہی قرات ہے. ہوگا کیا کہ قرآن اور قرات آپس میں لنک ہو گئیں. جب لنک ہو گئیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ قرآن کتاب سے زیادہ قرات کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی پرزرویشن کا جو پرائمری میتھڈ تھا وہ حفظ تھا، زبانی یاد کرنا، لکھنا نہیں. پرائمری لکھنا نہیں تھا. سب سے امپورٹنٹ پرائمری جو میتھڈ تھا وہ میمورائز کرنا تھا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ قرات تھی. اب حفظ کرنے کے لیے آپ کو قراءات کا نالج ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ میمورائز نہیں کر سکتے، اور اگر آپ میمورائز نہیں کر سکتے تو آپ قرات نہیں پڑھ سکتے. لہذا قرآن اور قرات کا آپس میں لنک ہے، ریلیشن شپ ہے، جو قرآن کا نام ہی اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ قرات والی کتاب ہے، پڑھی جانے والی. لہذا قرات کے ساتھ اس کا ایک لنک ثابت ہوا. اچھا جی، اس کا ثبوت قرآن کے اندر سے بھی آپ کو اشارتاً مل جاتا ہے. کسی بھی کتاب کو اگر آپ نے پرزرو کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے نا، اس کے 3 سٹیپس ہوں گے. نمبر 1، اس کتاب کو کمپائل کر کے لکھ لیا جائے. نمبر 2، بار بار اس کتاب کو دہرایا جائے. اور نمبر 3، اس کے میسج کو اس لیول پر ایکسپلین کر دیا جائے کہ لوگوں کے نظر میں کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، اس کی ایکسپلینیشن کر دی جائے. یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں. کمال بات یہ ہے کہ قرآن کی چیپٹر 75 میں یہ تینوں سٹیپس حفاظت کے ایکٹیویٹ کیے گئے، جسے کہتے ہیں نا 2 سٹیپ ویریفیکیشن. تو قرآن نے 3 سٹیپ ویریفیکیشن قرآن کے حوالے سے چھوڑ دیا، جس میں ایک سٹیپ تھا قرآن کی کمپائلیشن اور دوسرا سٹیپ تھا قرآن کی قرات. تو آپ دیکھیں آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہم پر ہے قرآن کو کمپائل کرنا اور اس کا پڑھانا بھی ہم پر ہے. اس کا پڑھانا بھی یعنی اس کی قرات بھی ہمارے ذمہ ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن کی جمع کرنے کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ہے، قرآن کی قراءات کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ہے، قرآن کی قراءت کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ہے. اب آگے دیکھنا آیت نمبر 18 میں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، تو پس جب ہم قرات کر چکے ہیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، تو پھر اس قرات کی پیروی کرنا. کمال آیت ہے، کمال. اس سے آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ قرآن جب قرات کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہی قراءات قرآن کے مخالف پیش کی جائیں؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے یہ پہلا پوائنٹ رکھا تھا، قرآن نام ہی کافی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام ہی یہ ہے کہ پڑھنا، ریسائٹ کرنا، ریڈ کرنا، قرات کرنا. اس کا نام ہی قرآن مبالغے کسی کے ساتھ ہے. اب کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے بھئی ایک ہی ڈائلیکٹ کے اندر اگر ہو جاتی تو زیادہ سمپل ہو جاتا، آسان ہو جاتا. یہ جو مختلف ڈائلیکٹس اور مختلف ریسیٹیشن کے ویریئنٹس ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ ویسے تو اسکالرز نے اس کی حکمتوں پر بڑی بات کی ہے، مگر آج میں آپ کے سامنے ایک اور انداز سے یہ حکمت رکھتا ہوں. قرات اور زبان کی حفاظت کے پیچھے ایک حکمت، ایک لنک ہے. وہ کیسے؟ قرآن سے پہلے جتنے شاستر تھے نا وہ سنگل ڈائلیکٹ میں تھے. یہ ریسپیکٹو کہ اس ڈائلیکٹ کا کسی کو نالج ہے یا نہیں کہ وہ اوریجنل کون سی زبان تھی، مگر سب یہ مانتے ہیں کہ وہ سنگل ڈائلیکٹ میں تھی، چاہے وہ وید ہے چاہے وہ بائبل ہے. اب ہوا کیا؟ جیسے جیسے قوموں کے اوپر اس سنگل ڈائلیکٹ میں اترنے والی کتابوں سے ٹائم گزرا، وہ لینگویج شرنک ہوتی گئی کیونکہ ڈائلیکٹ سنگل تھا.
اس کے دو نقصان ہوئے. نمبر 1، آج وہ لینگویجز ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہیں کیونکہ ان میں ڈفرنٹ سٹائلز نہیں تھے سیکرڈ بک کو، الہامی کتاب کو پڑھنے کے. سنگل ڈائلیکٹ میں تھیں، جس کو یاد رہیں، جس کو بھول گئیں، لہذا آہستہ آہستہ لوگوں کا انٹرسٹ جاتا رہا اور لینگویج ڈیڈ ہو گئی. دوسرا نقصان ہوا، اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ چھپ گیا. آج وید کا یا بائبل کا اوریجنل ٹیکسٹ آپ ریٹریو یا ریکور نہیں کر سکتے. یہ خود وید کے اسکالرز مانتے ہیں اور ببلیکل اسکالرز مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وید جو ہے وہ اس لپی میں نہیں آئے تھے، دوسرے لپی میں آئے تھے. کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ بعد میں دیوناگری لپی لکھی گئی. بائبل کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اوریجنلی یہ ارامک میں تھی یا گریک میں تھی یا ہیبریو میں تھی یا لیٹن میں تھی یا کسی اور میں تھی. آج تک ڈسکور نہیں ہو سکا. قرآن کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا کیونکہ قرآن سنگل ڈائلیکٹ کے اندر نہیں تھا، قرآن ملٹیپل قراءات کے اندر تھا. لہذا لوگوں میں شائع ہو گیا، لوگوں میں پبلش ہو گیا اور لوگوں میں سرکولیٹ ہو گیا. ویری ایزیلی ان کے کلچر میں اور ان کے سلینگ میں سنکرنائز کر گیا. اچھا، اب آپ نے سمجھنا کیسے، سنیں ذرا. قرات زبان کی حفاظت کے لیے کیسے کام کرتی ہے. مان لیں ایک قبیلے کے اوپر بمباری کر دی جاتی، یا ایک قبیلے پر کوئی قحط آ جاتا، یا ایک قبیلے کے اوپر پوری کی پوری زمین جو ہے وہ مسخ کر دی جاتی اور دھنس جاتے اور مر جاتے، تو ایک قبیلے کا ڈائلیکٹ اگر چلا بھی جائے تو قرآن کی دوسری قراتیں قرآن کے اوریجنل مفہوم کو پرزرو کر لیں گی. آج پوری دنیا کے اندر کئی عرب ممالک موجود ہیں جو ڈفرینٹ قراءات کے اوپر کام کرتے ہیں. ان میں سے اگر کئی ملکوں کی زبانیں اوور نائٹ ایک بٹن کے تھرو چینج بھی کر دی جائیں، پھر بھی قرآن اپنے مختلف ڈائلیکٹس کے اندر سیف رہے گا. یاد رکھنا، یہ پوائنٹ ہے. قرآن کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا، سنگل ڈائلیکٹ نہیں تھا وہ، تو لینگویج بھی زندہ رہی اور اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے اویلیبل رہا. اس کے پیچھے دن دو ایگزامپلز نے کام کیا نا، وہ حفظ تھی اور قرات تھی جنہوں نے رول پلے کیا. اس وجہ سے قرآن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ابدی شکل اختیار کر گیا. لیں دوستو، اتنی سی بات تھی، زیادہ لمبی بات ہی نہیں. اب اس کا کنکلوژن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آپ نے سمجھنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک عام مسلمان کے لیے اس کانسیپٹ کو جو کئی سالوں سے اس کے دماغ میں غلط فہمی کی بنیاد پر جڑ پکڑے ہوا تھا، دور کرنے کے لیے تھا. صرف اتنی سی بات تھی، کوئی علمی نہیں، کوئی بڑی لیول کی کوئی اکیڈمک کوئی اصطلاحات میں نے یوز نہیں، بالکل سمپل رکھا ہے. اور اس کو الگ کر کے میں کلپ میں بھی لگا دوں گا. تو پہلے کرک سن لیں آپ. سب سے پہلے یہ ہے، مسلمان کو قرآن کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہیے. اگر نالج ہی حاصل نہیں کرے گا تو کئی غلط عقائد، کئی غلط تعلیمات وہ اسلام سمجھ بیٹھے گا. جیسے آج ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر کئی چیزوں کو لوگوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے، ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. مجھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی بڑی لسٹ ہے کہ جن چیزوں کو ان لوگوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے ان کا تو اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. جب ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے تو لوگوں نے کیوں اسلام سمجھا ہوا ہے؟ کیونکہ غلطی چلی آ رہی تھی. اسی طریقے سے کسی نوجوان کا یہ کہنا کہ جو قرآن میرے سامنے کتابی شکل کے اندر موجود ہے، پوری دنیا میں صرف یہی ایک قرآن ہے، یہ اس کی کم علمی تھی نا، یہ اس کی غلط انفارمیشن تھی. عقیدہ اور کانسیپٹ آدھے نالج کے اوپر یا آدھی معلومات کے اوپر نہیں بنتا، کمپلیٹ پکچر کے اوپر بنتا ہے. اور قرآن کی کمپلیٹ پکچر کتابی شکل سے زیادہ قرات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ سارا میں ایکسپلین کر چکا ہوں. لہذا آپ کا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے وہ یہ کہ قرآن اپنی تمام قرات کے اندر سموتا ہے، ان کے اندر رہتا ہے اور مصحف اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، قرات کے سرکل کے اندر. لہذا اب کوئی نان مسلم آپ کے سامنے کبھی کوئی قرات پیش کرے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ قرآن دوسرا آ گیا ہے. قرآن خود قراءات کے سرکل، اس سرکل کا نام ہے مکمل. مصحف دوسرا ہے، مصحف
پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ قراءات مصحف میں ڈسپلے ہوتی ہیں احرف کی کوڈنگ کے کمبینیشن کی وجہ سے. یہ سارا سمجھ رہا آپ نے. جیسے جیسے احرف کے اندر کمبینیشن چینج ہوتے ہیں، کوڈز چینج ہوتے ہیں، ویسے ویسے مصحف میں ڈسپلے چینج ہوتا ہے. لہذا قراءت پیچھے ایک ہے. جیسے میں نے آپ کو ویب سائٹ کی مثال دی ہے، ویب سائٹ کی ڈومین، ویب سائٹ کا سرور، ویب سائٹ کے پیچھے ڈاک، بیک اینڈ، فرنٹ اینڈ، ساری چیزیں مل کر ایک ویب سائٹ کو ڈسپلے کرواتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری ویب سائٹ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ایک ہی ویب سائٹ ہے. مگر ڈیپینڈنٹ ایک مشینری ہے جو ایک طریقے سے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھنی ہے. اب کوئی بندہ بھی جب آپ کے سامنے قرات پیش کرے تو آپ نے سمپل یہ چیز اس کے سامنے رکھنی ہے. یہ میں سادہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ نے اس کے سامنے سمپل یہ چیز رکھنی ہے، مجھے قرآن ان قراءات سے باہر تم نے دکھانا ہے، تب میں مانوں گا قرآن اور ہے. اگر تم نے میرے سامنے ورش کی قرات پڑھنی ہے، قالون کی قرات پڑھنی ہے، دوری کی پڑھنی ہے، حفص کی پڑھنی ہے، نافع کی پڑھنی ہے، یا ان کے کمبینیشن سے اور کئی قرات ہیں جو مشہور ہیں وہ پڑھنی ہے، تو مجھے اس میں دقت ہی کوئی نہیں، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ دو قرآن کو تو ثابت ہی نہیں کرتا. قرآن اس قرات کے سرکل کے اندر سارے کے سارے اس میکانزم کا نام ہے. ٹھیک ہے، مصحف کا نام قرآن نہیں ہے، بلکہ اس پورے کے پورے کمبینیشن کا نام ہے. یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، اور آپ جو نوجوانوں کو اکثر پریشانی اور جو ہے نا وہ شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں، یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، لنک کر دیتے ہیں اوپن. اچھا جی، لنک اونلی فار مسلمز ہے جی، سوری اونلی فار نان مسلم. مسلمز کے لیے ہم سٹریم پلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں یہ چیز یاد رکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں. اس ٹاپک کے اوپر جیسا میں نے کہا یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے. اس ٹاپک کے اوپر ابھی ڈیٹیل طلب سٹریمز ہونی ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. ٹھیک ہے، تو اس میں قرات، احرف، ان کی ڈیفینیشنز، ان کی امپلیمنٹیشنز، قرات کتنی ہے، قاریوں کی سند، قرات جو پیش کی جاتی ہے ان کی سند، جو قراء ہیں ان کی سند کیسے ڈھونڈی جاتی ہے، کیسے اس پر بات کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں پیش کی جائیں گی. ٹھیک ہے. نان مسلم جڑے جی، اسٹیج چھوڑ دیں میرا بھائی. نان مسلم، نان مسلم غامدی صاحب کو بھی میں نان مسلم نہیں سمجھتا. اچھا، نان مسلم، نان مسلم جی، نان مسلم جڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس پر انشاءاللہ میں ڈیٹیل جو ہے وہ پروگرامز آگے آئیں گے. وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا آپ کے سامنے بیسک، یہ سمجھانا ضروری تھا، یہ بہت ضروری ہے. نارمل جو ہمارے مسلمان ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں، جس کے پاس وہ زیادہ شوق بھی نہیں پڑھنے کا، تو obviously ضروری یہ ہے کہ وہ اس پورے کی پوری چیز کو سمجھیں. اب آ جاتا ہے آگے سبجیکٹ میں جس کو شوق ہے. ٹھیک ہے، جس کو شوق ہے وہ جب وہ ساری چیزیں دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا. ہاں، بہت شکریہ. یہ چیز اچھا جی، یہ یاد رکھنا ہے. اسٹیج چھوڑ دیں یار بھائی، اسٹیج چھوڑ دو. مسلمان دوست جوائن نہ کریں، اسٹیج چھوڑ دیں پیارے بھائی، ایسے مجھے بین کرنا پڑ جائے گا. چلو کر ہی دیتا ہوں ایک دو کو تاکہ ان کو تسلی ہو جائے. مان لیا کرو نا یارو، جب لینا ہی نہیں ہے مسلمان کو، اسپیشل اس کے لیے پروگرام علیحدہ کرتے ہیں تو پھر اس ٹائم آئے نا. ہاں، وشنو صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں جی. وشنو بھائی کیسے ہیں؟ نمسکار عامر بھائی، بڑی اچھی اسٹریم آپ کی چل رہی تھی. جی جی جی، قرات کیسے ہیں آپ؟ کا سنائیں، کیا مطلب ہے آ گئے واپس؟ ہاں جی بالکل. ابھی آپ نے ایک لفظ یوز کیا قرات، تھوڑا قرات کو ڈیٹیل میں سمجھائیں، قرات کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر پراپر سبجیکٹ آئے گا، قرات کے اوپر نا. ہاں، پراپر سبجیکٹ آئے گا. تو میں قرات کو سمجھوں کیسے؟ ہاں، وہ آپ کے لیے تھا ہی نہیں، آج کی بات مسلمانوں کے لیے تھی. جب آپ جو ان کے سامنے اعتراض پیش کرے گا نا، آپ تو وہ پیش ہی نہیں کر سکتے نا. وہ اعتراض کرسچن مشنریز یا ایکس مسلم کے چیمپئنز جو ہیں وہ جب پیش کرتے ہیں تو وہ عام مسلمان کے لیے تھا. وہ یہ آپ کے لیے ایک پریزنٹیشن تھی نہیں. اسی لیے یہ ان کے لیے ہے جو بیسک ٹرمز کو سمجھتے ہیں. قرات کسے کہتے ہیں، قاری کیا ہوتا ہے، تلفظ کیا اچھا، ہے، ورڈز کیسے ادا کیے جاتے ہیں، وہ سب ان کو پتا ہے. ایک
PDF میرے کو کچھ دنوں پہلے میرے سامنے سے گزرا ہے، ہاں، ذرا اس کے بارے میں آپ اپنی ٹپڑی کر دیں، شاید یہ وشے سے سمبندھت ہی ہے۔ آپ کے پاس ہے PDF، اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ چیزیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اور مجھے نہیں پتا یہ کیا کہہ رہی ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا یہ۔ میں نے لنک شیئر کیا ہوا ہے، ذرا اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں؟ ہاں، اس کے بارے میں بتاؤں گا جب آپ پراپر اسٹریم میں آئیں گے۔ ابھی آپ کا کوئی سوال ہے؟ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر کیونکہ مجھے دوسرا پتا ہے کوشچن۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا نا، آپ کے اوپر سے گزر جائیں چیزیں، تو میں اپنی اچھا انرجی ٹھیک، ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں کوئی بات انرجی ویسٹ کروں گا اس بندے کے اوپر کہ جس کو میں دبوچوں نا جب عربی گرامر کے اچھا اوپر، ٹھیک ہے، کوئی تو بات وہ نہیں، پھر کوئی سانس بات بھی نہیں، لے۔ چلیں اچھا کوئی بات نہیں۔ مجھے ایک چیز آپ بتائیں، میں جب قرآن کو پڑھ رہا ہوں تو اس میں بار بار ایک شبد آ رہا ہے سنت، تو آپ مجھے بتائیں سنت کس کو کہتے ہیں؟ اور صرف یہ ایک کوشچن سنگل میرا آج کا رہے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، سنت جو ہے ایک ایسی عادت کو کہتے ہیں جو کنسسٹنٹ ہو، ٹھیک ہے؟ سنت عادت کو سمجھے آپ؟ ایک عادت نہیں، جو کنسسٹنٹ ہو، یعنی اتنی کنسسٹنسی ہو اس میں کہ وہ رول کی طرح فیل ہو آپ کو، کہ جب بھی یہ ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر آگ ہے نا، اگنی، جی جی، اگنی کی سنت ہے جلانا، وہ جلائے اچھا گی جلائے گی، جلائے گی ہی جلائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، جی ہاں بھائی، یہ پانی یہ کی تو سنت ہے کہ وہ بھگو دیتا ہے، گیلا کر دیتا ہے، وہ بھگوئے گا ہی بھگوئے گا، اچھا یہ چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر سنت، تو جس کی ہوگی اس کے لیے یہ کر دیا جائے گا، جیسے سنت اللہ، اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت یہ ہے، یعنی اللہ کا رول، اللہ کی کنسسٹنسی یہ ہے کہ وہ یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں جیسے اچھا، کہ نبی کی سنت، جب ہاں ہاں نبی کی نبی کی سنت کے کانٹیکسٹ میں جی آتا ہے تو نبی کی سنت میں اس کی میننگ جو ہے وہ فقہی بیسس کے اوپر سمجھے جاتے ہیں، لغوی بیس پر نہیں، فقہی بیس پر، کیونکہ نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کی زندگی سے آگے شریعت نکلنی ہے، نیم نکلنا ہے، دھرم نکلنا ہے، لہذا اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اب وہاں سنت کیا ہے؟ تو سنت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بولی جاتی ہے تو وہ تین چیزوں پر بیس کرتی ہے، تین چیزوں پر، جس کو عام طور پر حدیث کے ساتھ بھی انٹرچینج کیا جاتا ہے، مگر پراپر تو میرے خیال سے سنت ہی ورڈ اس کے لیے یوز ہونا چاہیے، سنت اور حدیث انٹرچینجبل ہے۔ تو ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، دوسرا اچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹس، اپنا عمل، اپنا کرم، اور تیسرا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے اس کو غلط نہ کہا ہو اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو منع نہ کیا ہو اور وہ کام آپ کے سامنے ہوا ہو۔ یہ چیزیں کچھ لوگ اس کو براڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت کی کیٹیگری میں اللہ کے رسول میں آتی ہیں، بٹ ایک یہ ڈیفینیشن ہے، ایک ڈیفینیشن ہے جو اس کو حدیث سے الگ کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سنت صرف ایسی چیز کو کہا جائے گا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہو، آپ کا عمل، عمل، اور عمل بھی ایسا کہ جو آپ نے مسلسل کیا ہو، وہی میننگ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کنسسٹنسی ہو اس عمل کے اندر۔ تو یہ دو ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل ملا کر کے کہنے کا ابھیپرائے یہ ہے، اگر میں ہندی میں اس کو سمجھ پا رہا ہوں تو اسلام کو سمجھنے کے لیے جو تین چیزیں میں بیسک سمجھ رہا ہوں، ایک تو قرآن، بیسک کانسیپٹ، جو چیز قرآن کے باہر ہے وہ نہیں ماننی ہے، جو قرآن کے اندر ہے وہ ماننا ہے۔ دوسری چیز بار بار یہ آ رہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ جو سنت ہے، جو نبی کی سنت ابھی آپ نے کہا، یعنی محمد صاحب کے اپنے ویوہارک جیون میں جو کام انہوں نے کیے یا جو چیزیں بتائیں اور جو حدیثوں سے بھی مطلب ویریفائی ہو رہی ہیں، وہ چیزیں بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے جتنا قرآن ہی ہے، مطلب نبی کی سنت کیا ایکولی امپورٹنٹ ہے جتنا قرآن ہے؟ یہ چیز ہاں، کنفرم کریں۔ زبردست زبردست۔ اچھا، پہلے جو آپ جیسے نے یہ کہا ہے نا کہ جو چیز قرآن سے باہر ہے وہ نہیں ماننی، جو قرآن میں وہ ماننی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں کہا جاتا، ٹھیک اچھا ہے؟ پھر قرآن، ہاں، قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ تو ماننی ہی ماننی ہے، ہاں وہ تو اسی مینڈیٹری ہے تو طریقے سے وہ تو ہیں ہی ہیں۔ اب جی قرآن میں کچھ ٹاپکس ڈسکس نہیں ہوئے، کچھ ایشوز ڈسکس نہیں ہوئے، تو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سنت کے اوپر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ مثلا ہمارے نزدیک، ہاں میں بتاتا ہوں، مثلاً بتا دیتا ہوں، مثلاً بہت بڑی چیز،
نماز کیسے پڑھنی ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے وبا کرنا ہے تو ان میں عدل انصاف کیسے کرنا ہے، ان سے ریلیٹڈ واقعات ہیں، جنگ سے ریلیٹڈ واقعات ہیں، وہ سیرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کتاب آپ کو نیم دیتی ہے، نیم کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ایک پریکٹیکل باڈی چاہیے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نیم کو پالن کرنے اور اس کو ستھاپت کرنے والا ایک ہمارے گرو تھے، ہمارے ٹیچر تھے، ہمارے معلم تھے، سمپل، ٹھیک ہے، کہ دیکھو یہ میں سمجھاؤں، یہ اس کو اس طرح امپلیمنٹ کرا ہے، یہ ہے سنت کا مقام، ٹھیک ہے۔ یعنی بوتھ آر دا ایکول، مطلب قرآن بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی نبی کی سنت بھی امپورٹنٹ ہے، یہ ہاں میں اس کا یہ امپورٹنس، مطلب۔ ہاں امپورٹنس میں اچھا بالکل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، یعنی اچھا اچھا اگر آپ صرف قرآن کو پکڑیں اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں، یہ بھی غلط ہے، اور اگر آپ قرآن کو چھوڑ دیں اور صرف احادیث اور سنت کی طرف چلے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن اچھا یوں سمجھیں کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، دونوں ایک دوسرے کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہیں، انٹر لنک، آپس میں لنک ہیں۔ قرآن اللہ کے رسول کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ان پر نازل ہوا ہے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، ان کے بغیر ہم قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جس طرح آج ہے مثال کے طور پر، جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے وید کا کوئی بھی ٹرانسلیشن کر دیتا ہے، آریہ سماجی کچھ کرتے ہیں، آپ اس میں سے مورتی نکال لیتے ہو، وہ کہتے ہیں مورتی پوجا کا کھنڈن ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ وید سے اتہاس نکالتے ہیں، آریہ سماج کہتا ہے اتہاس ہے ہی نہیں ہے، اس طرح۔ تو ہمارے ہاں قرآن ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جس کا دل کرے جو مرضی مطلب اس سے نکالے، ہم اس کو غلط، بلکہ اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ حدیث ہے اس پر، کہ قرآن کی کسی نے ایسی تفسیر کی جو تفسیر بھی رائے ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ ہاں، جان بوجھ کے تفسیریں کرتا رہا نا قرآن کی اور اس حالت میں مر گیا، وہ نرک میں جائے گا۔ اچھا، یعنی سنت اور وہ دونوں ایکول، یہ تو آپ نے ایک چیز بڑی اچھی کلیئر کر دی۔ اب ایکولی آپ مجھے، لنکڈ ہے، ٹھیک ہے مگر میں سمجھ مگر گیا یہ آپ یاد رکھنا ہے، مگر یہ یاد رکھنا ہوں، ہے، قرآن روشنی کا کام کرتا ہے، سنت اس کی ریفلیکشن ہے، تو ایکولی امپورٹنٹ ہے، لنکڈ ہے، مگر جب کبھی سنت اور قرآن میں بظاہر آپ کو اپیرنٹلی یہ نظر آئے گا کہ سنت کچھ کہہ رہی ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ کے پاس دو رستے ہوتے ہیں، ہمارے پاس دو رستے ہیں۔ اسلام کا جو اچھا پیٹرن ہے نا، شاستروں کو، نیموں کو سمجھنے کا، اس میں ہوں، یہ ہے کہ ان میں ریکنسائل کیا جاتا ہے، کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، تطبیق جسے بولتے ہیں۔ شاستروں کے انتر اگر ایک چیز ورد آ جاتی ہے ایک دوسرے سے، تو دونوں میں کس طرح آپ نے سنیوگ کرنا، کس طرح ان کو ریکنسائل کرنا ہے کہ وہ بیٹھیں، اس کا پورا ایک نالج ہے، اس کو چلیے بولتے ہیں ایک علم ایگزامپل، التطبیق۔ اس چیز کو ایک ایگزامپل سے کلیئر کرتے ہیں۔ ہوں، مان لیجئے کہ میں ایک کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہوں، اسلام کے اکارڈنگ یا قرآن ہوں، کے اکارڈنگ یا نبی کی سنت کے اکارڈنگ، مطلب جو بھی آپ اس کو لے لیں، کسی مہیلا کی وواہ کی عمر کیا ہونی چاہیے کرنٹ سینیریو میں، آج کے ورتمان ہاں، سمے میں؟ ہاں، کیونکہ آپ اسلام کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ورتمان پرستھتیوں کو سمجھتے ہیں، انترراشٹریہ مسئلوں کو بھی سمجھتے ہیں، ہوں، تو آپ ایک منٹ کے لیے مان لیں آپ اسلامک اسکالر نہیں ہیں اور آپ ہوں، اسلامک ویو سے اس پرشن کا اتر ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، اور ایک جنرل کہ بھائی ایک مہیلا کی عمر کیا ہونی چاہیے شادی کی، جس میں اس کی ہوں، ایجوکیشن بھی پوری ہو جائے، جس میں اس کی ساری وہ بھی ہو جائے، تو ایک ایج آپ جو میرج ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اب اس پرشن کا اتر ہم کھنگالیں تو ابھی ہوں، آپ نے جو ایکسپلینیشن دی اس کے طریقے سے کیا نکلے گی؟ ہوں۔ یہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ جس طرح دو ویکتی، دو انسان ایک سمان نہیں ہو سکتے، اپنی مانسک استھتی میں، اپنے شریرک استھتی میں، اپنی سماجک اور آرتھک استھتی میں ایک سمان نہیں ہو سکتے، اسی پرکار دو مہیلائیں بھی ایک سمان نہیں ہو سکتی، دو پروش بھی ایک سمان نہیں ہو سکتے یووا پیڑھی کے اندر۔ جب وہ ایک سمان نہیں ہو سکتے تو اسلام اس کے اوپر ایک نیم نہیں دیتا کہ تمام راشٹر کے اندر جتنے بچے ہیں، یووا ہیں، ان کی شادی اس عمر کے اندر ہوگی۔ قرآن ایسا نہیں کہتا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسلام کو اور قرآن کو اس چیز کا نالج ہے کہ ہر آدمی اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے ڈفرنٹ اپ برنگنگ ہوتی ہے، اس کی مانسکتا بھن بھن پرکار کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ ایک ہاسٹل میں لائف گزارتے ہیں، ماتا پتا آپ کے، مان لیجئے جسے ہم بولتے ہیں انات بچہ، انات بچہ اور ایک ماتا پتا کے ساتھ رہنے والا بچہ، دونوں کی مانسک استھتی میں فرق ہے۔ انات بچہ زیادہ ٹف ہوگا، زیادہ جلدی میچور ہو جائے گا، زیادہ سمجھدار ہو جائے گا، مگر جو ماتا پتا کے پاس بچہ ہو سکتا ہے لاڈ پیار میں وہ
बेचारा